السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ ویکنڈ کیسا گزارا ہے؟ اور موسم بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے، اور دن میں کافی گرمی ہوتی ہے اور شام کے وقت پھر ہلکی سی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے واقعات، جو مختلف نوعیت کے آج میں نے واقعات اکٹھے کیے ہیں۔ اگر آپ نے میری لاسٹ ویک کی پوسٹ دیکھی ہو تو میں نے اس میں ایک پرانی جو بلڈنگ ہے اس کی میں نے تصویر لگائی تھی، اور میں نے ایک ٹیزر دیا تھا کہ گیس کریں یا اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے اور یہ کدھر ہے۔ تو جو پہلا واقعہ ہے وہ اسی بلڈنگ کے بارے میں ہے۔ ایک بہت مشہور بلڈنگ جو کراچی کی، وہ ہے گورنمنٹ کالج آف کراچی۔ اچھا، جو زیادہ تر اسکول کالجز جو پرانے ہیں کراچی میں، ان سب کی جو بلڈنگز ہیں وہ 100 سال پرانی ہیں، اور اکثر و بیشتر میں کوئی نہ کوئی جو ہے ہانٹنگ وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گی وہ ہے تو کوائٹ ہانٹڈ، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے فنی ٹویسٹ بھی ہے۔ تو چلیں یہاں شروع کرتے ہیں۔ جن خاتون نے واقعہ بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ جب وہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں تھیں تو ان کے پیپرز ہونے تھے، اور اس کا جو سینٹر تھا وہ گورنمنٹ کالج آف کراچی جو ہے وہ بنا۔ تو ان کی جو باقی فرینڈس تھیں ان کا بھی وہی سینٹر تھا۔ جب انہوں نے پیپر دے دیا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ کینٹین کدھر ہے، اور کینٹین میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ خیر وہ گئیں تو ایک جو کینٹین تھی وہ بہت زیادہ رش تھا اس میں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو بہت دیر میں باری آئے گی، ہم اوپر کے فلورز جا کے ایکسپلور کرتے ہیں، کیونکہ اتنا جو بڑا کالج ہے، کیا پتہ کسی اور فلور پہ کوئی اور کینٹین ہو۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ہم لوگ سارے جو فرینڈس تھی، جیسے پرانے زمانے کی وہ اسپائرل اسٹیئر کیس ہوتی ہے، اس کو ہم جو زینہ بھی کہتے ہیں، کہتی ہیں کہ اس سے چڑھ کے ہم لوگ اوپر گئے۔ تو جو اوپر والا فلور تھا اس میں ایک بڑی ویرانیت سی چھائی ہوئی تھی، کہ جیسے یہاں کبھی کبھار ہی کوئی قدم رکھتا ہو، اور ایک آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ہر روز لوگ آتے جاتے ہیں، اور اس جگہ پہ عرصے سے کوئی نہیں آیا۔ تو کہتی ہیں کہ تھوڑا سا ہم لوگ بڑا کیوریس بھی ہوئے کہ یہ جو ایریا ہے یہ کیوں نہیں یوز ہوتا۔ چلتی گئیں، وہ کوریڈور تھا، انہوں نے ایک دو کلاسز میں بھی جھانکا تو کچھ دروازے تو بند تھے، اور جو کھلے ہوئے تھے ان میں جو فرنیچر تھا اس پہ بہت زیادہ دھول کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی کہ ہم مثلا چلتے جا رہے تھے، ہمیں سامنے ایک خاتون نظر آئی تھوڑی بڑی عمر کی۔ تو ہمیں فیل ہوا کہ جیسے وہ یہیں کچھ کام وغیرہ کرتی ہیں، کوئی آیا ہے یا کچھ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اس فلور پہ کینٹین ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں ہی کینٹین جو ہے چلاتی ہوں، تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کے دوں گی کھانے کے لیے۔ تو وہ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہم لوگ جائیں گے، رش نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں ہم نے باقاعدہ وہ آپا کو فالو کیا، وہ ہمیں ایک کمرے میں لے کے گئیں جو کہ بہت بڑا تھا، اور وہاں بالکل کینٹین کا سارا جو ہے وہ سیٹ اپ ہوا تھا، اور وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ ٹیبلز پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا، لیکن بیہائنڈ دا کاؤنٹر وہ کہتی ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ پیچھے بہت لوگ ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، اور کافی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو آپا نے کہا کہ میں جو ہوں آپ لوگوں کے لیے اس وقت جو ہوتے ہیں کراچی کی بڑی مشہور ڈش ہے بن کباب، تو وہ میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ تو ان سب کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب وہاں بیٹھے، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف ایک تھی، ان کی پوری دوستوں کا گروپ تھا۔ وہ بڑی وہاں بیٹھی، گپے شپے لگائے، اتنی دیر میں ان کا کھانا آ گیا، انہوں نے بن کباب کھائے، ساتھ کولڈ ڈرنکس پیں، اور پھر انہوں نے بل دیا اور وہ نیچے آ گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو ہمیں کچھ کمروں میں سے بچوں کے کھیلنے کی، لوگوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ویسے اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ کمرہ خالی تھا۔ خیر ان کا پتہ نہیں، اینی ویز ہمیں تو بس کھانا شانا مل گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ
اسی زینے سے نیچے اترے جہاں سے ہم اوپر چڑھے تھے، وہاں بھی کہتی ہیں ہمیں کچھ لڑکیاں نظر آئیں جو کہ یونیفارم سے لگ رہا تھا کہ اسی کالج کی ہیں۔ تو خیر جب وہ لوگ نیچے گئے تو وہاں انہیں کوئی ایک وہیں کالج کا کوئی اتنے چوکی دار یا کچھ پی این وغیرہ جو ہے وہ ملا۔ تو ہم نے اس کو کہتی ہم نے ویسے اس کو کہا کہ دیکھیں یہاں کی نیچے ہی کینٹین میں تو بڑا رش تھا، تو ہم جو آپ لوگوں کی جو اس سے اوپر والی جو منزل ہے جو اس میں کینٹین ہے وہاں سے ہم خوب کھانا پینا کر کے آئے۔ کہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ بولا تو وہ ہماری شکلیں دیکھ رہا، کہتا ہے آپ بی بی آپ کیا بات کر رہی ہیں، اوپر تو کوئی کینٹین نہیں ہے اور اوپر کا جو منزل ہے وہ تو خالی پڑی ہوتی ہے اور اس سے کوئی استعمال بھی نہیں کرتا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں ان کو لگا کہ نہیں مطلب یہ مذاق کر رہے، کہتے ہیں ہاں ہاں کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب گئے تھے، یہ جو ساری میری فرینڈز ہیں ہم سب اوپر گئے ہیں، ہم لوگوں نے وہاں کھانا کھایا ہے، ایک خاتون تھی ان سے ہم نے باقاعدہ بات کی ہے، انہوں نے ہمیں ون کباب بنا کے دیے، ہم لوگوں نے کھائے ہیں سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں آپ کسی اور سے پوچھ لیں اگر آپ کو میری بات پہ نہیں یقین، لیکن جو اوپر والا جو ایریا ہے وہ نہیں یوز ہوتا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم جب نیچے آ رہے تھے تو ہم نے زینے کے اوپر بھی کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی دیکھی تھیں، آپ دیکھیں ابھی بھی وہ بیٹھی ہوں گی۔ تو پھر سے اس نے کہا کہ دیکھیں وہ زینہ بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ جو اسپائرل اسٹیئر کیس ہے وہ بھی کوئی استعمال نہیں کرتا، کیونکہ کوئی اوپر جاتا ہی نہیں ہے، اوپر کا جو ایریا ہے وہ کوئی یوز نہیں کرتا۔ اب ذرا ان کو بڑا ایک ان ایزی سی فیلنگ ہونے شروع ہو گئی، لیکن کہتی ہیں کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اینڈ اٹ واز، کہتی ہیں کہ دنیا میری زندگی کی سب سے زیادہ ہی کوئی ایک عجیب چیز تھی کہ ہم لوگ کس کے ہاتھ کا کھانا کھا کے آئے تھے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے وہاں 2-3 اور لوگوں سے پوچھا اور سب نے یہی سیم بات کی کہ جو اوپر والا ایریا ہے وہ یوز نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو خیر ہانٹنگ تو کافی لگا، لیکن مجھے یہ بھی بات ایک تھوڑا سا ایک فنی لگی کہ جو بھی تھی اینٹی ان کو یہ شاید اچھا نہیں لگا کہ بھئی یہ جو لڑکیاں ہیں پیپر دے کے آ رہی ہیں اور یہ جو ہے ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ان کی خاطر مدارت کی۔ تو یہ واقعہ تھا، اور اب میرا پلان ہے کہ میں انشاءاللہ جب نیکسٹ کراچی جاؤں تو میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کالج آف کراچی کا وزٹ کروں اور دیکھوں کہ وہاں کے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے جلو پاک کا۔ اس کا یہ واقعہ ہے کہ، اور اس طرح کے واقعات جو ہے نا میں نے بہت جو سیم پیٹرن ہے اس کے میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے ہیں اور سنے بھی ہیں۔ اچھا جی، ہوا کیا کہ ایک بہت سارے کزنس تھے، شام کے وقت جس طرح لوگ جاتے ہیں پارکس میں سیر کرنا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے پارکس ہیں، سفاری پارک ہے، ہل پارک ہے، اسی طرح چلو پارک میں بہت ایک پورا کزنس کا ٹولہ گیا ساتھ، مطلب بچے تھے اتنے بڑے نہیں تھے، ساتھ ان کے بڑے بھی ساتھ تھے۔ تو کچھ بچے جو تھے وہ ایک درخت کے آس پاس کھیلنے شروع ہو گئے، تو اس میں سے جو ایک بچی تھی اس کو اس کی کزن نے ڈرایا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے نا بہت گھنا سا جو تم درخت دیکھ رہی ہو، بہت مشہور ہے کہ بھئی اس پہ کوئی سایہ وغیرہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو ویسے بھی جو چیز بولی جائے نا وہ اس کا الٹا کرتے ہیں، کہتی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ وہ، اور وہ جا کے اس درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے نا ایک جیسے کسی کی وہی پائل کی آواز آئی، جیسے کوئی پائل پہن کے چل رہا ہے۔ تو پہلے انہوں نے اگنور کی، پھر کہ جیسے مطلب انہیں لگا کہ کوئی ڈرا رہا ہے کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ جب تک وہ اس درخت کے نیچے کھڑی رہی ہیں تو ان کو آس پاس سے پائل کی آواز آتی رہی۔ خیر پھر وہ گھر آ گئی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب رات کو میں سو رہی تھی تو میری آنکھ مطلب باقاعدہ جو ہے وہ پائل کی آواز سے کھلی کہ جیسے کوئی میرے آس پاس جو ہے وہ پائل پہن کے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا خواب نہیں تھا، مطلب باقاعدہ سوتے میں سے میری آنکھ کھلی اور مجھے فیل ہوا کہ جیسے کوئی میرے آس پاس جو ہے نا وہ پائل پہن کے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے
سنی جب آواز تو انہوں نے بہت زور سے چیخ ماری، ان کی امی بھاگتی ہوئی آ گئی ہیں وہ. انہیں ساروں نے بتایا کہ بھائی جب ہم پارک گئے تھے وہاں میں درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، مجھے آواز آئی اور ابھی بھی میں جب میری آنکھ ہی اس چیز سے کھلی ہے. پھر ان کی امی نے کہا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، تم ڈرو نہیں. تو انہوں نے ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی اور دم وغیرہ کیا. تو وہ کہتی ہے کہ شکر ہے اس کے بعد سے مجھے جو ہے وہ آواز نہیں آئی اور پھر ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی پارک وغیرہ میں جائیں اسپیشلی مغرب کے بعد، بہت جو گھنے درخت ہیں، ایک تو ہم سب کو پتہ ہے لاجیکل ریزن کیا ہے، فوٹو سینتھسز اینڈ آل دیٹ. لیکن اس کے علاوہ جو کہ ہمارے ریلیجن میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ مغرب کے بعد جو ہے نا کسی بھی گھنے درخت کے نیچے جہاں آس پاس ویسے بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں، تھوڑا ویران ہو، آپ وہاں جانے سے اپنے آپ کو روکیں. کیونکہ مغرب کے بعد ویسے بھی یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ ہوا میں ہوتی ہیں اور بہت گھنے درخت ہیں اس میں بھی رہتی ہیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم ایسی کوئی چیز کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ غصے میں آ جاتی ہیں. وچ لیڈس می ٹو مائی نیکسٹ اسٹوری. اچھا جو اگلی اسٹوری ہے یہ دبئی میں ایک بڑی ایک مشہور جگہ ہے مینا بازار. اس میں کافی پرانی بلڈنگز ہیں اور مارکیٹس ہیں. اس کے بالکل ساتھ ایک اور بڑی بہت مشہور مارکیٹ ہے گولڈ سوق، جہاں کا سونا بہت مشہور ہے کہ خالص ہے اور بڑا ریزنیبل بھی ہو جاتا ہے. یہ وہ جیسے کراچی کا مینا بازار بھی رونق کے لیے مشہور ہے اس طرح سے. تو مینا بازار میں ایک فیملی ہے، یہ اس کا واقعہ ہے کہ وہ جو ان کی بیٹی تھی تو ان کی ایک پوری کمیونٹی تھی مینا بازار میں جہاں وہ سب رہتے تھے. تو کچھ ان کی جو اسٹریٹ میں جو گھر تھے وہ کافی پرانے تھے لیکن وہ خالی پڑے ہوئے تھے اور بہت کافی مطلب پرانے گھر ہیں کہ مطلب باقاعدہ اس کو ہیریٹیج سائٹ بھی بنا دیا گیا. تو کہتی ہیں کہ ہم لوگ شام کے وقت سب فرینڈز وغیرہ سے کھیلنے کے لیے نکلے. تو جو ایک گھر تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بھئی یہ تو ہانٹیڈ ہے، خالی ہے یہ وہ، اور اس کا دروازہ گیٹ وغیرہ بھی کھلا ہوا ہوتا تھا، کوئی بھی جا سکتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ سارے اندر گئے تو وہاں جو اندر ایک لان بنا ہوا تھا اس کے بیچ میں ایک کنواں تھا، ایک ویل تھا. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس میں چیخنا یوں کر کے اپنی آواز کا ایکو سننا، کہتی سب بچوں نے چیخنا شروع کیا. پھر ساتھ ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں انہوں نے پتھر پانی میں ڈالا سننے کے لیے کہ بھائی کہاں تک وہ پتھر جاتا ہے. اور جب انہیں ایسے ٹک مطلب اس کی آواز آئی تو سب خوش اور یہ اپنا مزہ کر کے آ گئے. کہتی ہیں وہ دن تھا کہ مجھے ہر روز خواب میں بہت عجیب و غریب چیزیں جیسے جو مطلب آپ کو کاٹ سکتی ہیں نا، جیسے چوہے، چھپکلیاں اور اس طرح کے عجیب سے جانور ان کو آتے تھے نظر کہ وہ ان کو مطلب کاٹ رہے ہیں یا ان کو بائٹ کر رہے ہیں. اور پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ سو کے اٹھتی تھیں تو ان کو اپنی باڈی کے اوپر چھوٹے چھوٹے مارکس ملتے تھے. کبھی اس میں خون بھی نکل رہا ہوتا تھا. تو جب ان کے ساتھ یہ 2-3 دفعہ ہوا اور ان کو کنٹینیوس اس طرح کے خواب آئے تو انہوں نے اپنی امی کو بتایا. تو ان کی امی نے وہی ان پہ پڑھانا شروع کیا، دم وغیرہ شروع کیا. اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوئیں بٹ سٹل یہ جو ان کو نائٹ میئرز آتے تھے یہ رکے نہیں. پھر کچھ سالوں بعد جو تھے وہ جو فیملی تھی یہ شفٹ ہو گئی پاکستان میں. جو ان کے ابو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی میرے اس طرح ایک دوست ہیں جاننے والے ہیں، وہ اس میں روحانی علم وغیرہ بھی رکھتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا میں جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ مطلب وہ خواب جو تھے ڈراؤنے ابھی بھی ان کو آ رہے تھے اور کافی سال ہو گئے تھے. تو وہ اپنی بیٹی کو لے کے وہاں گئے ان عامل صاحب کے پاس. تو انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایک عمل بتایا جو کہ مجھے بہت ڈفرینٹ بھی لگا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک اچھی نان الکوہولک ایک جو خوشبو ہوتی ہے جیسے عطر ہو گیا، کچھ ہو گیا، عود وغیرہ، وہ آپ جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے
नहा धो के, और फिर आपने सोने से पहले ये कहना है कि भाई ये जो भी चीज़ है कुछ है, वो जो भी उनका नाम था आमिर साहब का फलां फलां, आप उनसे जाके मिल लें। उस वक्त ये जो लड़की थी जिसके साथ कुछ हो रहा था, शी वॉज 17-18 years old। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वही किया, अच्छी अपने परफ्यूम स्प्रे वगैरह किया, और जब वो सोने के लिए लेटी तो उन्होंने कहा कि जो भी है, जो भी मतलब मेरा मुझे तंग करता है, कुछ करता है, वो फलां फलां जो साहब है उनसे जाके मिल ले। फिर वो कहती हैं कि जब मैं सोई तो मुझे बिल्कुल ख्वाब में बाकायदा इस तरह आया कि कोई एक आदमी मेरे सामने आया और उसने पहले उनका नाम लिया कि आपका ये नाम है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ये नाम है। उन्होंने कहा कि आपको याद है आपने बहुत पहले कुएं में एक पत्थर फेंका था, वो पत्थर मुझे आके बहुत ज़ोर से लगा था। तो इन्होंने ख्वाब में ही कहा कि अच्छा आप एक फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है कि आप उनसे जाके मिल लें। तो वो जो भी सामने थे आदमी, उन्होंने कहा ठीक है मिल लूँगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वरना अगर ऐसी कोई चीज़ होती है वो बहुत मुश्किल से जाती है। तो एनीवेज़ फिर वो कहती हैं कि जब वो सुबह उठी तो उन्होंने अपने अब्बू को जाके सारा जो माजरा था ये बताया, और उनके अब्बू ने जो है वो फिर से उन आमिल साहब के पास गए, वो जो रूहानी उनके पास इल्म था। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब इंशाल्लाह वो जो बच्ची है उसको कोई ऐसे ख्वाब नहीं आएंगे। और वाकई में उसके बाद से उनको ऐसे कोई डरावने ख्वाब नहीं आए जिसमें उनको बहुत अजीब तरह के जो इंसेक्ट्स थे या चीज़ें थी वो उनको काट रही होती थी। तो देखिए असल में बात ये थी कि जिस घर में वो लोग गए, अगेन वो बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ होगा, और फिर आप खाली घर में यहाँ वहाँ फिर रहे हैं, चीज़ों को छेड़ रहे हैं, इसीलिए मना किया गया कि मतलब बिला वजह, विदाउट एनी रीज़न आप ऐसी जगह पे मत जाएं जो कि मतलब डिज़र्टेड है, या वहाँ जाके आप मजाक उड़ाएं किसी चीज़ का। खैर वो बच्चे थे इसलिए मतलब हम उनको 100% ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये मुझे खैर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जिस तरह उस बच्ची का इलाज किया गया। अच्छा अब जी मैं आपको इस एपिसोड का आखिरी जो है वाक़या वो सुनाती हूँ। ये वाक़या जो है ये भी मुझे मेरी एक फ्रेंड है उनके कज़न के साथ हुआ था। अच्छा ये जो थे ये 4 जो दोस्त थे, इन्होंने कहा कि हम लोग रात को पता नहीं कोई इस जगह से, मैं अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है, 4 ये दोस्त एक किसी जगह से वापस आ रहे थे, और मतलब रास्ता जो था काफ़ी वीरान था, या रास्ते में लाइट वगैरह नहीं थी। तो ये कहते हैं कि हम लोग जब हम सड़क के बिल्कुल बीच आधे रास्ते में पहुंचे तो हमें लगा कि जैसे सामने कोई खातून बैठी हुई है, और उन्होंने जो है ना अबाया पहना हुआ है और उनका सर ऐसे नीचे। उन्होंने कहा कि थोड़ी जो है डिस्टेंस पे जो ऊपर एक वो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, वो जल रही थी, और एट अ डिस्टेंस वो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि और काफ़ी लेट मतलब वो टाइम था कोई 12-1 बजे का। तो पहले उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं आया कि दैट इट कैन बी समथिंग पैरानॉर्मल। पहले उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन खातून है, क्या परेशानी है, किस तरह सड़क के बीच में बैठी हुई हैं, अपना सर जो है इस तरह अपने घुटने पे रख के। तो लेकिन उन्होंने कोई उनसे बात नहीं की, और वो उनके पास से गुजर गए, मतलब खुद ही आपस में ये करते हुए बात, पता नहीं अब इनसे बात करनी चाहिए कि नहीं, ये पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे तो हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे ना वो हमारे पीछे पीछे चल रही। तो चलें, चल रही हैं आपके पीछे ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब उनके चलने का जो स्टाइल था ना वो बहुत डिफरेंट था, एज इफ मतलब जैसे कोई पूरे 4 लेग्स पे वॉक करता है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि शायद पता नहीं क्या इन खातून को कोई मसला है, कोई जिस्मानी बीमारी है, क्या है। तो जब काफ़ी देर वो उन्हें फॉलो करती रही तो वैसे उनकी दोस्त ने कहा कि देखो मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है, तो ये स्ट्रीट लाइट है, हम सबका जो साया है बन रहा है, तो ज़रा हिम्मत करके देखते हैं कि इनका साया बन रहा है कि। देखिए पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये एक बात आई कि मैं साये को चेक करूँ।
تو انہوں نے بڑے ڈر کے مارے ایسے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو خاتون مطلب آ رہی تھی ان کے پیچھے ان کا کوئی سایہ نہیں تھا. کہتے ہیں پھر جو انہوں نے دوڑ لگائی ہے کہ مطلب ہم تھوڑی سی جو ہے آبادی والی جگہ پہ ایسے نہ پہنچ جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مڑ کے نا کافی دیر تک تو دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان چاروں دوستوں نے یہ بات آبزرو کی کہ whoever that entity was ان کا شیڈو نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی ذرا کسی دکان وغیرہ کسی اسٹور کے قریب آئے تو جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دور سے ہمیں وہ نظر آئی ہیں لیکن ایک دم پھر وہ غائب ہو گئی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے مدد کی, مطلب انہیں بچایا یا جو کچھ بھی تھا. تو یہ جی آج کے واقعات تھے. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیے ہوں. اور مجھے پلیز اپنی اسٹوریز بھیجیں, جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں. ڈو کامنٹ, لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.